اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کہا جاتا ہے کہ ہر صدی کے آغاز میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو اسلام کو آگے لے کر چلے گا، اور اس کی پہچان بتا دیں. جب تک اسلام کو آگے لے کے چلتے رہے تو پہچان ہوتی رہی ہے ہمیں، جب سے فرقوں کو آگے لے کے چلے تو اب ہمیں پہچان ہونی بند ہو گئی ہے. پہلی صدی کے مجدد میں آپ کو بتا دیتا ہوں عمر بن عبدالعزیز ہے. صدی کے کنارے پہ آئے گا. ابو داؤد کے الفاظ ہیں، حاکم میں بھی موجود ہیں، امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ میری امت میں اللہ تعالیٰ ہر صدی کے کنارے کے اوپر ایک ایسا شخص بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا. یعنی اس وقت جو ایشوز بگڑے ہوئے ہوں گے نا ان کو سیدھا کر دے گا، سیدھا پدرا. تو پہلی صدی میں عمر بن عبدالعزیز تھے. اب آپ نے یہ اپنے علماء سے پوچھنا ہے کہ انہوں نے کیا چیز سیدھی پدری کی ہے. عمر بن عبدالعزیز 2 سال رہے ہیں، کیا کیتا نے؟ ٹیکس کا نظام چلاتا انہوں نے آل امیہ کو سیدھا کر دیا. آل امیہ نے جو بدماشیاں کی ہوئی تھی، ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت ہوتی تھی، وہ ختم کروائی. جو انہوں نے مال اہل بیت کا لوٹا ہوا تھا وہ کیا. حتیٰ کہ باغ فدق جس کا اتنا ایشو چل رہا تھا وہ بلا کے جو ہے والے علی کے والے کر دیا. سارے مسئلے اسی تجدید کارنامے انہوں نے 2 سال صرف رہے ہیں. 38 سال کی عمر میں ان کو زہر دیا آل امیہ نے، زہر دے کے مارا ہے. 38 سال کا مطلب ہے آپ کے اس عیسوی اعتبار سے 36 سال بنتی عمر، 36 یا 37 سال. 37 سال کی عمر میں عمر بن عبدالعزیز فوت ہو چکے تھے. میری عمر 41 ہونے والی ہے الحمدللہ. تو آپ بتا گئے، آپ ایسے عمر بن عبدالعزیز سے آپ کو فوراً ذہن میں آتا ہوگا چٹی داڑھی، چٹی پگڑی، اور نہ ایک کام میں سب کالی داڑھی والے نہیں کیتے جے، چٹیاں والے کچھ نہیں کیتا، کام پائے گیا انہوں نے. اللہ ماشاء اللہ صحابہ کرام کی اکثریت، یہ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھے نا نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت ابن عباس کی عمر کتنی سال تھی؟ 13. داڑھی بھی نہیں تھی نکلی ہوئی، یہ تھوڑی سی نکلی ہوگی. عبداللہ بن عمر 22 سال کے تھے جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے. معاذ ابن جبل 28 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے طاعون کے مرض پہ. 28 سال مڑنا ہی ہونا ہے نا یار. یعنی حضور کی وفات کے وقت اکثر صحابہ جو ہے نا بلو 30 تھے. بلو 30 کا مطلب ہے انہوں نے یہ ڈیسیژن کر لیا تھا یہ اللہ کے رسول ہیں، ان پہ ایمان لے کر ٹور کے یار بڈھی ہڈیاں نہیں ماننیاں. بڈھے تو چند ایک سن، وہ بھی دوستی یاری میں مان گئے. حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، ان پہ نبی اسلام کا ایک پرسنالٹی کا رول تھا. باقی اکثر تو بوڑھوں نے بات مانی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جوانوں نہیں مانی ہے. قرآن میں بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ چند نوجوان لے کے آئے. اصحاب کہف کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ نے بتاتا ہے چند نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے لیے فیصلہ کیا. اللہ نے نوجوان بڑے پسند جائے تو بابے چنگے لگتے تھے، اللہ نے بڑے گھوڑے بڑے چنگے لگتے تھے، کیونکہ پتہ ہے کہ وہ بابے جو ہو جاتے ہیں نا ان کی پکی ہڈیاں ہو جاتی ہیں، ان کے لیے چینج ہونا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں، یا پھر یہ کہ ان تک ان کی ڈاکٹرائن میں صحیح بات ان کو مل جائے. مٹھے سوڈے نال نہیں ہوئے گا، کوڑے سوڈے نال، پھکیاں نال، ٹھیک ہو گئے. اچھا علی بھائی، یہ 6 دن میں دنیا کا مطلب کن فیکون سے کیا تعلق ہے؟ قرآن میں آتا ہے نا، ایک جگہ پہ آتا ہے کہ 6 دن میں زمین و آسمان پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ایک جگہ پہ آتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا. ہاں، تو یہ دونوں چیزیں کوئی ٹکراتی نہیں ہیں. دیکھیں اللہ کا امر کون ہے سٹارٹ کرنے کے لیے، کہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ ہونا ہے. اللہ کہتا ہے جب ہم ارادہ کرتے ہیں کن فیکون، یکون کا لفظ ہے، پھر ہوتی ہے ہوتی جاتی ہے، مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک بار اللہ نے کہہ دیا کہ ڈیسیژن کر دیا کہ عیسیٰ نے پیدا ہونا ہے، ہو گیا ڈیسیژن، لیکن ان کو اپنے ماں کے پیٹ میں جو وقت گزارنا پڑا ہے تو انہوں نے گزارنا ہی تھا جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے. اس طریقے سے کائنات بنانے کا ڈیسیژن ہوا وہ اللہ تعالیٰ. میں نے پہلے بھی اس کے اوپر کافی دفعہ ڈسکشن کی ہے، بلکہ میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے فی ستۃ ایام کے اوپر، 6 دنوں کے اوپر. اس میں میں نے کئی اور باتیں بھی کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو امر کن کا ظہور ہے نا، بعض کا سیکنڈز میں وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، بعض کا ہفتوں میں، بعض کا مہینے میں. خرگوشنی کے بچے 1 مہینے کے بعد ہوتے ہیں، ہاتھی کے 22 مہینے کے بعد، مرغی 22 دن کے بعد انڈے میں سے بچہ نکلتا ہے. اب ہر ایک کے ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس طریقے سے بیکٹیریا جو ہے وہ سیکنڈز میں ہوتے ہیں.
یہ دیکھتے ہیں آپ کو جو اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے کیوں دی جاتی ہے کہ وائرل ڈیزیز کنورٹ نہ ہو جائے بیکٹیریل میں, وہ پھر قابو نہیں آتی کیونکہ بیکٹیریا تو ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں. تو اینٹی بایوٹک اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ جو آپ کے وہ بیکٹیریا ہیں ان کو مارا جائے, ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں پھر سود مند بیکٹیریا بھی مر جاتے ہیں. پھر اس لیے ہر دوائی کے اوپر اگر آپ اس کے سائڈ افیکٹ پڑھ لیں تو آپ دوائی کھائیں ہی نہ, اسے یہ بھی ہو سکتا ہے, اسے یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو سیکنڈز میں ریپروڈکشن ہو, مہینوں میں ہو, سالوں میں ہو, صدیوں میں ہو, تو اس نے ہر ایک ورژن رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہو گیا. اور باقی رات 6 دن ان کی لینتھ ہمیں نہیں پتا کتنی تھی, واللہ عالم. اس کے حوالے سے آپ نے ریسنٹلی کسی قرآن کلاس میں کہا ہے نا, وہ ذرا ہاں وہ سورہ حامیم سجدہ میں, سورہ فصلت میں, اور وہ کلپ بھی نہ سے چڑھا تھا, ٹھیک ہے نا. اس میں بلکہ ایک کلپ میرا سورہ ہود کا بھی چڑھا ہوا ہے, زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کیے, یہ لکھیں آپ تو آ جائے گا. اچھا جی, اگلا سوال ہے, مسجد میں داخل ہوتے ہی کیا 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے لیکن سنت ہے اور افضل ہے. صرف ایک دفعہ ضروری ہے, وہ جمعے کے لیے ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کے لیے ایک صحابی آئے, بیٹھ کے آپ نے خطبہ روک کے کہا کہ تو نے وہ مسجد کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ پڑھ. اس پہ محدثین کا اتفاق ہے کہ جمعے کے لیے یہ ہے کہ خطیب تقریر بھی کر رہا ہو 2 رکعتیں کم از کم مختصر والی پڑھ کے تو پھر بیٹھنا ہے. عام حالت میں کوئی ضروری نہیں ہے. ظاہر ہے یہ سنت موقدہ تو وہی 12 ہی ہیں, 2 فجر سے پہلے, 4 زور سے پہلے, 2 زور کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد. باقی غیر موقدہ ہیں, مغرب سے پہلے 2 ہیں, عصر سے پہلے 4 ہیں, عشاء سے پہلے تو بے شمار ہیں. نبی اسلام تو ترمذی میں حدیث ہے مغرب سے لے کے عشاء تک نوافل پڑھتے رہتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو انلمیٹڈ ہے, جتنے مرضی پڑھیں. بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو صبح کے وقت ارلی ان دا مارننگ جمعے کے دن آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے, اس کے بعد والے کو گائے, پھر بکری, اینڈ پہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. پھر اس کے بعد الفاظ ہیں بخاری مسلم میں, جتنا اللہ توفیق دے پڑھو, جتنا مرضی پڑھو, ٹھیک ہو گیا. یہ ساری نفلی باتیں. اگر کوئی شخص چوتھی رکعت میں شامل ہوا اور چوتھی اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو وہ اٹھ کر رفع دین کرے گا؟ نہیں کرے گا رفع دین, اس لیے کہ امام کے ساتھ جو اس نے چوتھی پڑھی نا وہ امام کی چوتھی تھی, اس کی پہلی تھی. تو رفع الیدین جو ہے وہ طاق رکعتوں میں ہوتا ہے, پہلی میں اور تیسری میں. تو پہلی تو وہ پڑھ چکا ہے امام کے ساتھ, اب جب سلام پھیر کے کھڑا ہوا ہے وہ اس کی دوسری ہے, وہ بغیر رفع الیدین کے ڈائریکٹ شروع کرے گا, ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کا ایک وائس ورثہ بھی ہے جو مجھے شیخ زبیر لیجئی صاحب سے اختلاف ہے, یہاں تک تو ہمارا اتفاق ہے. شیخ زبیر صاحب کا موقف یہ ہے کہ ایک بندہ اگر امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوتا ہے تو وہ تو ہوگی اس کی پہلی. اب امام جب 2 رکعتیں پڑھ کے اتحیات پڑھ کے اٹھے گا تو امام کی تو ہوگی تیسری, امام کرے گا رفع الیدین, وہ کہتے ہیں مقتدی نہیں کرے گا. تو اس میں میرا موقف یہ ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے ہوتے ہیں نا, پھر آپ کو امام کو ہی فالو کرنا چاہیے. امت کی اس اعتبار سے, سنت کے اعتبار سے اس جمعیت کو نہ توڑیں, ورنہ تو آپ اگلادا سے نظر آ رہے ہوں گے نا, بشرطے کہ وہ کام بھی سنت ہو. یہ نہیں کہ امام رفع دین چھوڑ دے تو بھی چھوڑ دو, یہ نہیں کہہ رہا میں, اس پاس نہ ٹر پینا جو سنت کام ہے, ٹھیک ہو گیا. اور مسئلہ یہ اجتہادی ہے, اگر کوئی کر بھی ہے نا رفع دین چوتھی میں مل کے بھی, ٹھیک ہے کرے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ہے. اگر نماز کے دوران کوئی چیز گر جائے تو کیا اس کو اٹھا سکتے ہیں؟ کون سی چیز؟ کوئی چیز تو نہیں. ٹوپی گر گئی ہے یا پین وغیرہ کو گر گیا, ٹوپی جن کی گرتی ہے وہ تو اٹھا لیتے ہیں, بلکہ نہ اٹھائیں تو دوسرے اٹھا کے ان کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. ٹوپی جو آپ نے پہنی ہے نا یہ تو نہیں اٹھا کے رکھی جا سکتی, جتنا مرضی آپ کوشش کر لیں, کیونکہ یہ تو ڈھیلی ہے نا, تو 2 ہاتھ استعمال کرنے پڑیں گے نا. اس پہ اتفاق ہے کہ ایک ہاتھ ہی یوز کرنا چاہیے, عمل کثیر نہیں ہونا چاہیے. تو اگر سخت ٹوپی ہو جس طرح انہوں نے پہنی ہوئی ہے, یہ بھی تقریباً سختی ہے, چائنا زندہ باد, تو یہ تو ایسے اٹھا کے رکھی جا سکتی ہے. پگڑی تو ویسے ہی نہیں گرتی ہے, وہ تو ایسی فٹ آئی ہوتی ہے, تو رکھ سکتے ہیں. موبائل اگر گر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں, گرا رہے, کوئی نہیں لے کے جائے گا. پیسے گر گئے تو گرے رہے, بعد میں اٹھا لیجیے گا. ٹوپی ایک ہو سکتی ہے نا, تو آنے سے کوئی مطلب نماز کے نہیں, نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایون موبائل بول پڑا ہے, ایک ہاتھ سے آپ موبائل کو جلدی سے سائلنٹ کر لیں, چھوٹے موٹے اعمال کر سکتے ہیں. میں نے تو بتایا نا, حدیث بھی ہے آپ کو مشکات میں نماز والے چیپٹر میں مل جائے گی, ابو داؤد کے اندر, مسند احمد میں, کہ نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں بغیر چہرہ ہلائے دائیں بائیں یوں دیکھ بھی لیا کرتے تھے, بعض کا ضرورت پڑ جاتی تھی, ٹھیک ہو گیا. کیا سری دیکھیں گے تو تبھی اگر کوئی سامنے سے جانور گزرتا ہے تو آپ اسے ماریں گے نا نماز کی حالت میں. کیا سری نماز میں سورہ فاتحہ مکمل ہونے سے پہلے اگر امام رکوع میں چلا جاتا ہے
تو مقتدی کیا کرے پھر وہ؟ یہ کرے کہ تیزی سے نا فاتحہ مکمل کر کے نا اس کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے پہلے رکوع میں شامل ہو جائے. وہ جی نہیں آگے ایک سوال اور بھی ہو سکتا ہے کہ اگر امام بہت ہی تیز ہے, ٹھیک ہے نا جی, یہ سوال میں ہاں, تو پھر یہ ہے کہ وہ ایک رکعت پھر بعد میں پڑھ لے. ہاں جی, احتیاط کا تقاضا اسی میں, کیونکہ سیری والے مسئلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میں تو یعنی سختی اس حوالے سے ہے. بہتر یہ ہے کہ اس کو فالو کریں آپ. تشہد کی جو دعائیں ہیں اس کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے تشہد کے بعد دعائیں؟ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. آپ تو قرآن میں جو کہیں آیات آتی تھی یعنی عذاب سے ریلیٹڈ تو آپ اس کے اوپر دعائیں مانگتے تھے, ریپیٹیڈلی مانگتے تھے, اس میں تو کوئی عرض نہیں. بخاری میں حدیث ہے کہ تشہد میں جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو ریپیٹیشن کی جب تک مخالفت نہیں آئے گی نا اس وقت تو نہیں. آپ بلکہ ریپیٹیشن کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں. دو سجدوں کے درمیان کیا پڑھتے ہیں؟ رب اغفر لی رب اغفر. تو 2 بار تو آپ بھی ریپیٹ کر رہے ہیں نا. دعا تو ایک ہی ہے, اللہ کو پتہ ہے آپ نے رب اغفر لی کہا ہے, ٹھیک ہے. ہومیوپیتھک. امام کا نماز کے آخر میں لمبا سلام پھیرنا جبکہ مقتدی امام سے پہلے سلام پھیر لے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی, نماز ریپیٹ کرنی پڑے گی اس کو. ہاں نہیں یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ پہلے پھیر لے. نہیں بات پھیر لیتا ہے ایسے, مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کو لمبا کر دیتے ہیں وہ. اچھا وہ تو امام کو چاہیے نا یار. نہیں وہ ہو جائے گی, وہ اس لیے کہ السلام جب لفظ اس نے بول دیا نا, اگر آپ کا السلام کی میم کے بعد السلام آیا نا جو ایسا ہی ہوگا نماز ہو جائے گی. پورا رحمۃ اللہ تو وہ برکاتوں بھی ثابت ہے. صحیح. السلام لفظ جو ہے نا اس سے سلام ہو جاتا ہے. اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ السلام علیکم کہنا پورا ضروری ہے. قرآن میں دیکھیں حضرت ابراہیم کے بعد جب فرشتے ہیں انہوں نے کہا سلام, ان کا سلام یہ بھی سلام ہے. صرف کہہ دینا کسی کو سلام یہ بھی سلام ہو گیا. السلام یہ بھی ہو گیا. السلام علیکم, علیکم کہتے ہیں, ویسے ہونا چاہیے السلام علیکہ, تجھ پر سلام. علیکم تو جمع کا سیگا ہے. جمع کا سیگا کیوں ہوتا ہے؟ فرشتے بھی ہوتے ہیں صاحب. فرشتے بھی ہوتے ہیں صاحب, ٹھیک ہے. مسافر کا امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوئے بغیر اپنی الگ سے قصر نماز پڑھ لینا کیسا؟ یعنی جواز تو ہے مسافر کے لیے, ظاہر ہے وہ جب اس کے لیے نماز میں رخصت ہے کہ وہ نماز کی 4 کو 2 کر سکتا ہے تو جماعت تو اس سے چھوٹی چیز ہے نا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک بندہ ہے جو ہمیشہ جو ہے وہ یا کبھی ایک وہ فجر کا ایک فرض پڑھتا ہے, ٹھیک ہو گیا جی, تو اور دوسرا بندہ وہ ہے جو یعنی جماعت سے نماز پڑھتا ہے. اس کو چلے اس مثال سے سمجھ لیں کہ ایک بندہ ہے جو نماز بالکل پڑھتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ایک وہ بندہ ہے جو جماعت کے بغیر نماز تو پڑھ لیتا ہے, اس کی نماز تو کم از کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ دوسری طرف اب ایک بندے کی قصر نماز ہے, اب اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 رکعتوں کی تو چھوٹ دے دی, رکعتوں کی چھوٹ دے دی. حالانکہ وہی بندہ اگر زور کی 4 کی جگہ 2 فرض پڑھتا تو نہیں ہونے سے, ایون کوئی مقیم جماعت کرا کے بھی 2 فرض پڑھ لے تب بھی نہیں ہوگی, کیونکہ رکعتیں پوری نہ کی. تو رکعتیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں جماعت کی نسبت. اس کی بجائے وہ اکیلے 4 پڑھ لیتا ہو جاتی. تو اس سے میں نے آپ کو صرف انٹینسٹی بتا دی ہے کہ امپورٹنس جو ہے وہ رکعتوں کی جب زیادہ ہے کہ رکعتیں پوری ہونی چاہیے, جماعت کی اس سے کم ہے, تو اللہ نے آپ کو ریلیکس کر دیا کہ آپ زور کے 4 کی بجائے 2 پڑھ لیں, تو جماعت میں ویسے ہی ریلیکس کر دیا. مسافر کے لیے جماعت کا کوئی مسئلہ نہیں, اللہ نے آپ کی رکعتیں ہی چھوڑ دی ہیں. عام حالت میں آپ زور کی 4 کی بجائے 2 پڑھیں نا ہوگی. تو جب رکعت حالانکہ آپ زور کی جماعت کے بغیر 4 پڑھ لیں ہو جائے گی, اس کا مطلب ہے جماعت سے زیادہ رکعت کی تعداد کی امپورٹنس ہے. اگر اللہ اس کو ریلیکس کر رہا ہے تو اس میں امپلائڈ ہے کہ جماعت کو بھی ریلیکس کرتی ہے, اس کے لیے واجب نہیں. اور یہ پیٹ مسئلہ ہے, فقہ حنفی بھی اس کو مانتی ہے کہ فقہ حنفی کہتے ہیں تو پونا کوئی اجماع ہو ہی جاتا ہے نا, کیونکہ زیادہ تو ہو ہی نہیں نا, کہ بھئی آپ مسافر پہ جماعت کوئی واجب نہیں, قربانی بھی واجب نہیں, وہ کہتے ہیں. دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھنے کے لیے یعنی جلسہ استراحت میں کے بعد اٹھنے کے لیے الگ سے تکبیر کہیں گے؟ نہیں, یا نماز کا پریکٹیکل آپ دیکھ لیں, کمپلیٹ نماز محمدی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, یوٹیوب پہ جا کے لکھیں, اس میں نے پریکٹیکلی نماز پڑھ کے بھی بتائی ہے. آپ دوسرے سجدے سے اٹھنے کی جو تکبیر کہتے ہیں نا وہی تکبیر کافی ہے دوسری رکعت کے لیے. البتہ آپ نے بیٹھ کے اٹھنا ہے تاکہ نماز میں سکون آئے. 4 رکعت میں بخاری میں واضح حدیث ہے کہ 22 تکبیرات ہیں,
مجھے ابن عباس کو آ کے کہتا ہے نا کہ آج میں نے ایک پاگل کے پیچھے نماز پڑھی 22 تکبیرات کہہ رہا ہے کیونکہ آل امیہ نے ختم کروا دی تھی تکبیرات. تو پہلی رکعت میں 6 تکبیریں ہوتی ہیں, تیسری میں بھی 6 ہوتی ہیں, دوسری اور چوتھی میں 5 ہوتی ہیں, 22 پوری ہو جاتی ہے. پہلی میں 6 تکبیریں نا, ایک سٹارٹ والی بھی ہوتی ہے, اور تیسری والی میں کیا ہوتا ہے, محمد عبدہ و رسولہ کے بعد دوسری والی رکعت میں ایک فالتو تکبیر کہہ کے آپ اٹھتے ہیں نا. صحیح. تو تیسری میں 6 تکبیریں ہوتی ہیں, پہلی میں بھی 6 6 12, دوسری میں 5, چوتھی میں 5, 10 22 پوری ہو گئی. تو 22 تکبیرات ہیں. تو جلسہ اسرات والی تکبیر تو بنتی نہیں. اگر جلسہ اسرات میں بھی تکبیرات کہی جاتی ہوتی تو یہ تکبیرات 25 ہوتی. ٹھیک ہو کہ جی, جواب ہے نا قرآن و حدیث سے جواب. 22 تکبیرات. کیا نماز میں پاؤں ملانا اور آمین اونچی کہنا لازمی حصہ ہے نماز کا؟ سنت ہے, سنت ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا پاؤں سے, یعنی وہ انس بن مالک کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام ہمیں کہتے ہیں نا صف سیدھی کرو تو پاؤں سے پاؤں ہم ملا لیتے, کندھے سے یلزقو کے الفاظ ہیں, یعنی جوڑ لیتے, ملاپ کر لیتے تھے. تو فزیکلی جوڑنا ہوتا ہے. آمین جو ہے نا اہل حدیث جو بہت زیادہ اونچی کہتے ہیں نا, یہ بھی تو غلط ہے. درمیانی نارمل, آپ امام کی قرات سے بھی اونچی آپ آمین کہہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں مسجد گونج جاتی تھی, مسجد تو گونجے گی جب 10,000 بندہ آمین بھی کہے گا تو مسجد گونج جائے گی. 10,000 بندہ کہہ رہے ہیں نا, ایک نہیں 10 بندے نے 10,000 بندے کے برابر آواز کرنی ہے. امام سے تو اونچی آمین نہ کہیں آپ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین, بس اتنا آپ کہیں. اتنا آمین کہ آپ کے دائیں بائیں والے سن لیں کافی اینف. حنفیوں کی مسجد میں جا کے جان بوجھ کے اونچی آمینیں کہنا اور پھر مولویوں کو آپ یعنی اپنے خلاف کرنا وہ غلط ہے. رفع الیدین سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ان کو, آمین سے ہوتی ہے. کیونکہ رفع الیدین تو آپ مسکینوں کی طرح کر رہے ہیں, ان کو کیا فرق پڑا, ان کو کچھ چھیڑ رہا ہے. جتنی بار آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں کیا ان کی کرتا پیچھے سے کھینچا جاتا ہے, لیکن جب آپ آمین کہتے ہیں نا تیرا کونے کے ہوتا ہے ادھر بھی کرتا کھینچا جاتا ہے. وہ کہنا ہے کہ آمین مسئلہ خراب کر دیجئے, آمین ایٹی اونچی نہ کیا کرو. ٹھیک ہو گیا نا جی. میں آپ کو اپنا پرسنل مسئلہ بتاؤں, آج سے تقریباً کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے. میں فیض آباد اڈے پہ ایک مسجد ہے دیوبند مومباتی. دیوبند مومباتی فرض نماز کے بعد دعا بھی نہیں کرتے ہیں, وہ ان کے پاس ہے مسجد. میں جناب ادھر کا جو مولوی ہے نا وہ بڑا سخت, ویسے تو دیوبندیوں کے اکثر مولوی ذرا سخت مزاجی ہوتے ہیں, بڑا ہولڈ ہوتا ہے ان کا کمیٹیوں کے اوپر بھی. تو وہ بڑا سخت مزاج مشہور تھا نا. میں تو نارملی مغرب کی نماز پڑھنے گیا, میں بالکل امام کے پیچھے کھڑا. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس مسجد میں مغرب کی نماز میں میرا خیال ہے کوئی 500-600 بندہ تو کم از کم ہوتا ہے, کیونکہ اڈے پہ مسجد ہے, فل بھری ہوئی ہوتی ہے. اور رمضان ہو تو 1,500-2,000 بندہ ہوتا ہے ایک نماز میں. اس پورے ایریے میں ایک مسجد ہے یا سڑک کے پاس دوسری بریلویوں کی مسجد ہے, وہاں جانے کے لیے بڑا تردد کرنا پڑتا ہے. تو میں یعنی نماز تو ساروں کے پیچھے چکے پڑھ لیتا ہوں. تو نماز مغرب کی نماز پڑھ کے جب سلام, اچھا میں نے آمین کبھی بھی شرارت والی نہیں کی, شروع سے ہی میری عادت ہے کہ میں ایک نارمل آمین کہتا ہوں. تو میں نے یعنی آمین کی, وہ سلام پھیرتے ہی مجھے کہتا ہے یہ آپ نے آمین اونچی کیوں کہی ہے. میں نے کہا میرے بھائی میں نے جس طریقے سے نماز پڑھی میں نے آپ سے تو نہیں کہا کہ آپ نے رفع الیدین کیوں نہیں کیا, آپ نے آمین کیوں نہیں کی ہے. میرا حق ہے, یا تو آپ مسجد کے باہر لکھ کے لگا دیں کہ صرف دیوبندیوں کو اجازت ہے نماز پڑھنے کی, یہ تو نہیں لکھا ہوا. تو میں تو اسی طریقے سے جس کو میں سنت کے مطابق بخاری مسلم سمجھتا ہوں میں نے اس کے مطابق پڑھی ہے. کہتا نہیں دیکھیں وہ سورہ فاتحہ سلام پھیرتے ہی اسپیکر لگا ہوا ہے, سینکڑوں لوگ سن رہے ہیں اور میرے ساتھ بحث کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا جی. کہتے دیکھیں نا جی وہ سورہ فاتحہ دعا ہوتی ہے نا جی, تو دعا ہوگی نا کافی, آپ کو ضروری اونچی آمین کہنا ہے, میں جو اونچی دعا کر رہا ہوں. میں نے کہا دعا کے بعد آمین کہنا بھی تو سنت ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. تو میں نے تو بہت زیادہ اونچی نہیں کی ہے. اچھا میں نے کہا یہ بتائیں گے سعودیہ میں تو سارا چندہ سعودیہ یا دیوبندیوں کو دیتا ہے یا اہل حدیثوں کو. میں پھر سیدھا ہو گیا نا, میں نے پوچھ نہیں, میرے کو مرغے دی کی لاتا ہے چندہ. میں کہ آپ چندہ نہیں لیتے سعودیہ والوں سے کیا؟ جب آپ وہاں جاتے ہیں آپ نے امام کعبہ کو بتایا کہ آمین اونچی کہنی بند کرو. اچھا وہ چپ, وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا نا. میں نے کہا مجھے جواب دو. میں کھڑا ہو گیا نا ادھر, میری آواز ویسے ہی بہت اونچی ہے, پھر مجھے تھوڑا سا اس وقت ایک حمیت بھی آئی دین کے حوالے سے, اپنی ذات کے حوالے سے. میں نے کہا مجھے بتاؤ تم لوگ سعودیہ والوں سے چندہ کیوں لیتے ہو, ان کو کیوں نہیں کہتے ہو کہ امام کعبہ آمین اونچی کہتا ہے اس کی بند کروائیں, خلاف سنت کر رہا ہے. چندے لینے کے لیے آپ لوگ ادھر پہنچ جاتے ہیں, اور ادھر جب کوئی کر ان کو اگر پتا ہو کہ آپ لوگ آمین والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں ادھر, تو کبھی بھی آپ کو چندہ نہ دیں. وہ
ٹھیک ہے. وہ پھر 2-4 بندوں نے مجھے کہا جی بیٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ دیکھو فرقہ واریت پھیلا رہا ہے, یہ فرقہ واریت ہے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں, آپ کسی اہل حدیث کی مسجد میں چلے جائیں, آپ کو کبھی نہیں وہ کہیں گے آپ نے بغیر رفع دین کے نماز کیوں پڑھی ہے. آپ شیعہ کی مسجد میں چلے جائیں, میں آپ کو حنفیہ کہتا ہوں, آپ آمین اونچی جا کے پہلی صف میں کہیں, آپ کو پکڑ گئے نا مجھے آگے پکڑ لیجیے گا. اور میرا اس پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. اہل حدیث اور اہل شیعوں میں کیا خوبی کامن ہے, یہ بیچارے ہیں مائنورٹی میں, یہ تو شکر کرتے ہیں ساڑی وسیطی کو بڑھیا ہے, نہیں برا مانتے, نہیں آپ کو کریں گے. میں نے کئی بار شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھی ہے, پہلی صف میں کھڑے ہو کے 3-4 بندوں نے کٹھی پڑھی ہے, اونچی آمین کہی ہے, کسی نے ایک بار دیکھا بھی نہیں ایسے. آپ بھی تجربہ کر لیں, آپ حنفیوں کی مسجدوں میں بھی پہلی صف میں آمین اونچی کہہ کے دیکھ لیں, آپ شیعہ کی مسجد میں بھی آپ کو فرق پتہ چل جائے گا, کچھ نہیں کوئی کہے گا. اس طریقے سے آپ اہل حدیث کی مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہو کے بغیر رفع دین کے نماز پڑھیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ جی آپ نے رفع دین کیوں نہیں کیا. تو پھر فرقہ واریت تو یہ پھیلا رہے ہیں, یہ ہمیں کہتے ہیں. ابھی اگلے دن مجھے ایک بھائی مارے یہاں پہ, وہ بھائی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں مردان والی سائڈ پہ رہتے ہیں, تو وہاں پہ زیادہ تر دیوبندی ہیں, تو وہ کتاب و سنت کے منش پہ آئے میرے لیکچر سن کے. تو مجھے انہوں نے فون کیا, کہتے ہیں علی بھائی میرے ساتھ بھی اوریجنل لطیفہ جب آپ سناتے ہیں نا تو آپ میرا بھی سنا دیں, میرے ساتھ بھی یہ لطیفہ ہوا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں جب میں نے نیا سنت کے مطابق نماز شروع کی تو میرے امام مسجد صاحب کو لوگوں نے شکایت کی کہ اس نے تو رفع دین شروع کر دیا. تو کہتا ہے امام صاحب کو پہلے تو میں نے یہ کہا کہ امام شافی بھی تو کرتے تھے نا, تو کہتا ہے امام نے یہی جواب دیا مفتیوں کا, یہ شافی ہو گیا. اس نے یہ نہیں کہا میں شافی ہو گیا ہوں, اس کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ امام صاحب میرا آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں شافی ہو گیا ہوں, میں تو شافی تو نہیں ہوں, میں تو محمدی ہوں. کہتا ہے پھر تو میں تمہیں رفع دین نہیں کرنے دوں گا. آپ شافعی ہو کے رفع دین کر سکتے ہیں, محمدی ہو کے نہیں کر سکتے. پھر میں کیوں نہ کہوں, نہ میں وابی نہ میں بابی, اور تسی بابیاں دے پجاری ہو, پجاری. میں ہوں مسلم علمی کتابی, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ حالت ہے. یہ کہتے ہیں آپ مقلد ہو جائیں ہمارے بزرگوں کے تو آپ کر لیں, نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو کہتا جی. تو ویسے مشرکین عرب میں بھی اس طرح کی نٹوریس چیزیں پائی جاتی تھی. سورۃ النام میں ہے نا, وہ جو ذبیحہ اپنے بتوں کے لیے چھوڑتے تھے نا, وہ کہتے تھے یہ خاص بتوں کے لیے ہے, اس میں اللہ شریک نہیں ہوگا. اور جو اللہ کے نام کا ذبیحہ کرتے تھے اس میں کہتے تھے بت بھی شریک ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے اس لیول پہ تم لے آئے ہو. دیکھا, جو خاص اللہ کے لیے کرتے تھے اس میں کہتے تھے ہمارے بت بھی شریک ہیں, اور جو بتوں کے لیے کرتے تھے وہ کہتے تھے اس میں اللہ شریک نہیں صرف بت ہیں. یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ امام شافعی کا نام لے کے کر سکتے ہیں رفع الدین, آپ نبی علیہ السلام کا نام لے کے نہیں کر سکتے. یہ وہی بیماری ایک دوسری شکل میں نکلی ہے. بیماری تو ایک ہی ہوئی ہے نا, وہ مختلف شکلوں میں نکلتی ہے. لک وشکاری ہے, بیماری وہی ہے. یہ کہ وہ نبی علیہ السلام کو کیا کہتے تھے, اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا. قرآن کی آیت ہے, ہم تو اتنے خداؤں کو مانتے ہیں, یہ کہتا ہے ایک ہے. ہمیں بھی یہ کہتے ہیں اتنے بزرگ بابوں اماموں کا ایک امام کر دیا محمد رسول اللہ. بھائی اس لیے کیا کہ کلمے میں ان کا نام پڑا ہے, تو کیوں نہ کریں. باقی سارے اماموں کو ہم احترام دیتے ہیں, ان کو نبی علیہ السلام کا امتی اور ان کا سچا خادم مانتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں گے ہم ان کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں ہم کلمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. یہ شیعہ کو کہتے ہیں نا علی ولی اللہ ساتھ پڑھتے ہیں, حالانکہ نماز میں نہیں پڑھتے, عام حالت میں وہ پڑھ دیتے ہیں. ہم زیادہ اس کو کہہ سکتے ہیں کلمے کے ساتھ ایڈ کرنا بدعت ہے. باقی کلمہ کفر تو نہیں, علی رسول اللہ تو نہیں کہتے, علی ولی اللہ کہتے ہیں. میں نے یوٹیوب پہ کلپ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں شیعہ کا کلمہ, اس میں نے بات کی. یار وہ تو چلے بول کے کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ, آپ تو دل میں کہہ رہے ہو شافی رسول اللہ نعوذ باللہ, آپ محمد رسول اللہ, کیونکہ آپ کہتے ہو کہ اس کا نام لے کے آپ کر سکتے ہو. اس کا مطلب آپ محمد رسول اللہ کو تو مان ہی کوئی نہیں رہے ہو. آپ اس کی جتنی مرضی توجیہات پیش کریں, یہ اتنی بڑی بونگی ہے کہ آپ انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں تو آپ کو تو کافر ڈکلیئر کر دیا جائے کہ یار یہ تو اس کو کچھ مانتے ہیں, اس کو تو کچھ مانتے ہی نہیں ہے جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. ظالم ہے. چلے جی. علی بھی نماز میں سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ جو سورت پڑھی جاتی ہے اس میں تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھا جاتا ہے, یعنی شروع میں اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے اور بعد میں بسم اللہ. کیا یہ جو ہم تعوذ اور تسمیہ ہے یہ رکوع سجود اور تشہد کے آغاز میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, وہاں نہیں پڑھیں گے, وہ قرآن کا پروٹوکول ہے, اور وہ بھی صرف پہلی دفعہ ہے. پہلی رکعت میں جب پہلی دفعہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا تو اعوذ باللہ سے پڑھیں گے. باقی جتنی دفعہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے. وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام دوسری رکعت کو بسم اللہ سے شروع کرتے تھے. قرآن میں حکم ہے جب قرآن پڑھے تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ پہلی دفعہ ہوگا,
جب تک آپ ایک نماز کے اندر ہیں تو پہلا اعوذ باللہ باقی سارا قرآن پڑھنے کے لیے کافی ہے. تو یہ بدعت ہو جائے گا, دین میں اضافہ ہو جائے گا. اگر کوئی اذان سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے بدعت ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ آپ کو پڑھنی چاہیے, تو اگر اقامت بھی, تو یہ نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا. آپ لوگوں کی تو حالت یہ ہے کہ انہوں نے اذان چینج کر دی ہے. یہ ہمارے ادھر اذان ہوتی ہے نا ساتھ والی مسجد میں, اس اذان کا یہ حالت ہے کہ وہ جب اذان دے چکتے ہیں نا تو اذان کے اینڈ پہ کیا آتا ہے, لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کے بعد کہتا ہے محمد رسول اللہ, ساتھ اسپیکر پر وہ مکمل کر دے اذان. انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ نا وہ ہضم نہیں ہویا, وہ کہتا نہیں ایتھے بھی ہونا چاہیے سی. جبکہ ترمذی میں حدیث ہے, ایک عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک بندے کو چھینک آئی, اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ, میں بھی اللہ کی حمد کرتا ہوں, درود شریف پڑھتا ہوں, لیکن یہاں پہ نبی علیہ السلام نے ہمیں درود شریف نہیں تعلیم فرمایا, تم صرف الحمدللہ کہو. اس نے کہا آپ گستاخ ہو گئے, اور یہاں پتہ نہیں کیا کچھ کر. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اس سے چھوٹا مسئلہ بخاری مسلم میں ہے کہ ایک صحابی کے سامنے, ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے وضو کے بعد کی دعا تعلیم فرمائی. بخاری مسلم دونوں میں ہے, بخاری میں آپ کو وضو والے چیپٹر مل جائے گی. انہوں نے نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, ایمان لایا اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی. اس نے بِرَسُولِكَ کا پڑھ دیا, اس کتاب پر ایمان لایا جو تیرے رسول پہ نازل ہوئی. حالانکہ یہ زیادہ بہتر الفاظ تھے. نبی تو بہت زیادہ ہے, رسول تو بہت تھوڑے ہیں. سپرلیٹو ڈگری یوز کی. آپ نے فرمایا تم وہی کہو جو میں نے تعلیم فرمایا. اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے یہ القابات جو لگائے ہیں تو اب یہاں بھی دیکھیں نا آپ کتنے کتنے القابات میں وہ سن رہا ہوتا ہوں. اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بعض کا القابات لگانے ہی بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پیر طریقت فلاں 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 اپنی کتاب میں نبی علیہ السلام کا فرمان نقل فرماتے ہیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے جو بابے کا نام دیا ہوتا ہے نا وہ اتنا لمبا ہوتا ہے, اس کو اتنا لمبا پروٹوکول دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, بس انہوں نے چلائیں دیا. کیا امام کی پیروی کرنا ضروری ہے؟ آپ نے الزامی جواب میں کہا تھا کہ سعودیہ میں جا کر بھی لوگ رفع دین نہیں کرتے, اس کا کوئی علمی جواب بتائیں. علمی جواب بھی میں نے اس میں دیا تھا. پہلے تو مجھے بتائیں جو الزامی جواب ہے اس کے اوپر عمل آیا, پہلے تو منو فیڈ بیک دو نا. اگر نہیں آیا تو پھر انہی سے لیں. اس کا کیا جواب دیں گے؟ وہی ہمارا جواب ہوگا. وہ یہ جواب دیں گے کہ ہمارے نزدیک چونکہ ترک رفع الیدین سنت ہے, اگر امام رفع الیدین کر کے غلط کام کر رہا ہے تو ہم کیوں پیچھے غلط کام کریں, یہی کہیں گے نا وہ. تو سر یہی ہمارا جواب ہے. اب کس نے چیک کرنا ہے کہ کس کا دعویٰ صحیح ہے؟ تو بخاری مسلم کھول لیں. میں پھر بار بار وہ آپ کو لطیفہ سناؤں گا اوریجنل, کہ میرے پاس کچھ بریلوی آئے کچھ سال پہلے, بحث کرنے لگ پڑے, تو مجھے کہتے ہیں آپ بزرگوں کو نہیں مانتے. میں نے کہا ہم تو بزرگوں کو مانتے ہیں, میرے بزرگ امام بخاری امام مسلم ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے بھی ہیں. میں نے کہا عثمان بھائی ذرا پڑھو نا بخاری مسلم, ہو تو انہیں چیک کرنے ہیں. میں نے کہا میں بھی 2 رکعتیں پڑھتا ہوں, جس کی نماز بخاری مسلم کے مطابق ہوگی اس کے بزرگ بخاری میں کہتے ہیں ٹھیک ہے نا. تو سر کچ کے دیکھ لو, فیتا مار لو. فیتے والا کلپ آیا ہے, وہ کیا اس کلپ کا کیا نام ہے؟ اختلاف امت ختم کروانے کا فارمولا. ہم نے فارمولا دے دیا. اختلاف امت کے لیے رحمت میں. ہاں, اختلاف امت کے لیے رحمت. ٹھیک ہو گیا نا. اگر کوئی سلام پھیرے, نماز کے بعد سلام پھیرے اور پیچھے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو, اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں؟ اگر تو آپ کے ایگزیکٹ پیچھے پڑھ رہے ہیں نا, اور آپ کے آگے اور لوگ نہیں ہیں کہ آپ سترا بنے ہوئے ہیں اس کے لیے, تو آپ دائیں بائیں ہٹ سکتے ہیں. اتفاقی مسئلہ ہے, کیونکہ وہ آگے گزرنا شمار نہیں ہوگا. آگے گزرنا یہ ہوتا ہے کہ یہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے, آپ ادھر سے داخل ہو کے یہاں سے نکلیں. اگر ایگزیکٹ پیچھے ہے آپ کے وہ, تو آپ دائیں اور بائیں کھسک سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کے پیچھے وہ لیٹ اور آگے 3-4 صفحے ہیں, لوگوں نے باہر بھی نکلنا ہے, آپ ہٹ جائیں گے تو باقی لوگ گناہ گار ہوں گے آگے سے گزر کے. تو اس لیے آپ تھوڑی دیر سترا بن کے بیٹھے رہے. صبر کرو, کتنی دیر پڑھ لے گا, کتنی دیر پڑھے گا؟ صراط و تسبیح دیتی ہے انہیں, 4-5 منٹ مکا دے گا. کتنی جلدی ہے. عمومی طور پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ جب نماز ختم ہوتی ہے نا, تو پیچھے جو لوگ اپنی نماز مکمل کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے بیچ میں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی کیا ٹھیک ہے یا غلط؟ نہیں, غلط ہے. نہیں, انتظار کرنا چاہیے. یہ امام کا کام ہے ایجوکیٹ کرے. کیا اذان ہونے سے قبل یا جب اذان ہو رہی ہو تو اس وقت سنت ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس سے مجھے یاد ہے ہمارے آفس کی جو مسجد ہے نا, اس میں انہوں نے بڑا اچھا انتظام کیا ہوا ہے. انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ سب سے پہلی جو صف ہے نا, سب سے پہلی صف
یہ میں اس لیے فارمولا آپ کو سولوشن بھی دے رہا ہوں, صرف لاہور دا راہ نہیں دس رہا, کرایہ بھی دے رہے ہیں تمہیں کہ یہ سولوشن کیا ہے. ہر مسجد میں آپ نمازی کے آگے گزرنے سے بچ سکتے ہیں. انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو پہلی صف ہے نا, پہلی صف جہاں سجدہ کرتی ہے وہاں سے امام کا مصلی شروع ہوتا ہے. وہ جہاں سے امام کا مصلی شروع ہوتا ہے نا, اس کو تھرو آؤٹ انہوں نے ایک سترہ بنا دیا ہوا ہے 1.5 فٹ کا نا, لکڑی کا انہوں نے لے کے نا چپ بورڈ تھرو آؤٹ نا انہوں نے بڑا خوبصورت ڈیزائن کروا کے نا محراب کی شکل کا نا ٹکڑے جوڑے ہوئے 2-2 3-3 فٹ کے. پوری مسجد کی تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی 60 فٹ لینتھ ہے نا, تو پہلی صف کے جہاں پہ سجدہ کرتے ہیں اور امام کا مصلی شروع ہوتا ہے 60 فٹ انہوں نے پورا سترہ لگایا ہوا ہے. وہ اینڈ تک چلتا ہے, اینڈ پہ جا کے وہ موڑ کاٹتا ہے ایک مصلی کی جگہ کے برابر, اور پھر آگے سترہ ہے, ٹھیک ہے, سائڈ پہ بھی, یعنی وہاں کو نمازی نہیں کھڑا ہو سکتا. اب آپ جس مرضی جگہ پہ موجود ہیں, آپ امام کے آگے سے گزرنے والے شمار ہی نہیں ہوں گے. آپ سلام پھیرا, آپ نے پیچھے جانا, پیچھے 2 صفحے اسلام کے بعد نماز پڑھ رہی ہیں, تو کیا کرتے ہیں لوگ اگلی صف میں, اس سے اگلی میں, اور جو بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے سنت بھی یہی ہے کہ آپ جیسے ہی اسلام پھیرے تھوڑے سے اسکیٹرڈ ہو کے بیٹھ جائیں. تو لوگ اسکیٹرڈ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو بندہ پچھلے 3 نمازیوں کو ڈسٹرب کرنے کے بجائے نا وہ 3 صفحے آگے آ کے اس سترے کو کراس کرتا ہے, اس کے آگے سے یوں کر کے یوں باہر نکل جاتا ہے, ادھر سے یوں کر کے یوں باہر نکل جاتا ہے. سمپل سولوشن ہے. آپ نمازی کے آگے سے گزر ہی نہیں سکتے, پاویں پیچھے 50 صفحہ بے نمازی ایڑی لیٹ والیاں ایڑی کھلوتیاں ہونی, کوئی فرق نہیں پڑتا. چاہے لگ گئے اذان ہونے سے قبل یا اذان ہو رہی ہو جس وقت, اس وقت سنت ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کر سکتے ہیں. یعنی اگر ظہر کا ٹائم داخل نہیں ہوا تو اس سے پہلے جو نوافل پڑھیں گے وہ سنت موقع اس کی ٹائم کا داخل ہو گیا تو سنت موقع ہوگی نا. ٹائم سے پہلے پڑھیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر نوافل ہوں گے اشراق اور چاشت وغیرہ کے. نماز اذان اگر شروع ہوئی ہے نا, اب آپ نماز نہ نیت کریں, اذان کا جواب دینا وہ تھوڑا ثواب ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو اذان کا جواب دے, درود شریف پڑھے, پھر الوسیلہ والی دعا مانگے, تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی, اللہ ہے کہ اس نے کرتوت بھی صحیح کیے ہوئے, تو شفاعت اسی کے لیے حلال ہوگی نا. تو یہ کام کریں نا. ہاں البتہ اذان شروع ہوگی اور آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کو اذان کے لیے توڑنے کی ضرورت نہیں نماز. اس طریقے سے اذان شروع ہوئی, آپ کو پیشاب آ گیا, اب پیشاب کرنا ضروری ہے آپ کے لیے, کیونکہ پیشاب تو آپشنل چیز نہیں ہے نا, جان بچانا تو فرض ہے نا. تو بعض لوگ میں نے دیکھا بیچارے وہ اذانوں کی وجہ سے پیشاب لیٹ کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بے ادبی نہ ہو جائے. نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو آپ کی بیسک نیڈ ہے, کوئی نفلی کام تو نہیں ہے نا, وہ تو فرائض میں شامل ہے. نماز استسقاء میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الٹے ہاتھ سے بارش کی دعا کی. کیا عام آدمی بارش کے لیے دعا کرے تو ہاتھ الٹے کر لے؟ عام آدمی صرف آدھا کام کیوں کر رہا ہے, نماز استسقاء پڑھے نا, اس کے بعد ہاتھ الٹے کرے, ٹھیک, خالی دعا نہ ہاتھ نہ الٹے کرے. اگر کوئی شخص عید کی نماز میں دیر سے پہنچتا ہے تو باقی نماز کیسے مکمل کرے؟ ایک رکعت کے بعد پہنچا. ہاں تو بس جو تکبیرات رہ گئی, پہلی رکعت میں 5 تکبیرات ہوتی ہیں نا, دوسری میں 7 ہوتی ہیں. سورہ فاتحہ سے پہلے 12 تکبیرات ہیں نا. عید کی نماز والا میرا کلپ دیکھ لیں. تو اگر وہ دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے, بالکل سٹارٹ میں ہوا, تو وہ 7 تکبیرات ہو جائیں گی. اگر وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت میں شامل ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کی 12 کی 12 ہی چھوٹ گئی ہیں, 12 چھوٹ گئی نا. تو آپ یہ کریں, اسلام پھیرنے کے بعد وہ 12 تکبیرات پوری کر لیں, ایک ہی رکعت میں کر لیں. صحیح. اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام یا خلفائے راشدین کے دور میں اذان مسجد میں ہوتی تھی یا بازار میں ہوتی تھی؟ کیونکہ کچھ بازار میں بھی ہوتی تھی پیرلل میں, لیکن مسجد میں اس طریقے سے ایگزیکٹ مسجد کے اندر تو نہیں ہوتی تھی. چبوترے بنے ہوئے تھے نا, مینارہ تھا جس پہ حضرت بلال چڑھتے تھے, بخاری مسلم میں آتا ہے. وہ مسجد میں شمار ہوتے تھے یا بازار میں شمار ہوتے تھے؟ بازار میں تو اللہ سے حضرت عثمان نے دوسری اذان شروع کروائی تھی نا جمعے کی, وہ صرف جمعے کی تھی. وہ جمعے کی تھی جو بازار میں شروع کری تھی, مقام میں زورا پر, صحیح بخاری میں آتا ہے. اس لیے ہم منفیوں سے کہتے ہیں آپ مسجد کے اندر 2 اذانیں کیوں دے رہے ہیں. وہ تو اس لیے تھا کہ اسپیکر نہیں تھا, تو اذان مسئلہ نمبر 50 میرا اذان کے اوپر آپ دیکھ لیں, آپ کو سب کچھ میں نے بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس میں سوال میں یہ تھا کہ بھی سارے نہیں دیتے ہیں. اس سوال میں اصل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کچھ حنفی علماء کہتے ہیں کہ وہ فرض نمازوں کی جو اذان تھی نا وہ بازار میں بھی ہوا کرتی تھی. تو کیا ایسا ہے؟ صرف جمعے کا ملتا ہے. باقی احمد بریلوی صاحب کا یہ فتویٰ فتاویٰ رضویہ میں کہ مسجد میں اذان دینا حرام ہے. وہ کہتے ہیں یہ مسجد کی توہین ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بریلویوں کی مسجد میں لادہ سے کمرے بنے ہوتے ہیں, وہ کمرے کے اندر گھس کے اذان دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ مسجد سے باہر ہے. ٹھیک.
اچھا ایک اور اس طرح کا اعتراض ہے جی یار تو ڈیوٹی کنفرمیشن میں دیتی ہے ٹھیک ہے اچھا اور تو پتہ نہیں ہونا میں پوچھنا ذرا اچھا ایک اور اس طرح کا اعتراض آتا بلکہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں الیاس قادری صاحب تو بڑے اسٹرانگ قسم کے بریلوی ہیں نا آپ فضان مدینہ میں چلے جائیں نا کراچی میں لطیفہ تو مجھے یاد آنے نہ پرانے زمانے دے 1999 میں ملنے گیا نا میں جب مسجد میں گیا نا وہ فضان مدینہ بہت بڑا ہے یہ دکھاتے بھی ہیں نا وہ مدنی چینل کے اوپر اس کی یعنی 5ویں 6ٹھی صف میں نا میں نے دیکھا کہ ایک نا اتنی سی جگہ بنی ہوئی ہے جس کی چاروں طرف نا بڑے خوبصورت سے وہ لگے ہوئے ہیں لکڑی کے پلرز نا بیچ میں ہلکا سا ایک چبوترا بنا ہوا ہے مسجد کے بالکل سینٹر میں اتنی جگہ ہے کہ اس پہ ایک بندہ کھڑا ہو سکتا ہے لیٹ ہی سکتا ہے یا بیٹھ سکتا نہیں ہے آپ سمجھ لیں کوئی 1.5 فٹ بائی 1.5 فٹ یا 2 فٹ بائی 2 فٹ اور ارد گرد اس کے نا وہ لکڑی کا چبوترا بھی بنا ہوا ہے اب جو بندہ بھی مسجد میں آتا ہے نا وہ اس کی پہلے نظر آتی ہے کہ مسجد کے سینٹر میں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو اچھا میں نے کہا یہ کیا ہے جی مسجد میں وہ کہتے ہیں جی یہ مسجد سے باہر ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے اس حصے کو یہاں کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں کیونکہ مسجد کے اذان دینا تو گناہ ہے مسجد کے سینٹر میں ایک جگہ ڈکلیئر کی ہوئی اور کہا جی ہم نے مسجد بنانے سے پہلے ڈکلیئر کر دیا تھا یہ باہر ہے تاکہ جب جہاں کھڑے ہو کے اذان دینا اب وہ یہ چاہتے بھی ہیں کہ سارے لوگ اذان دیکھیں بھی ہو رہی ہے کیونکہ جمعے کی اذان تو انہوں نے خطیب کے سامنے کھڑے ہو کے دینی ہوتی ہے نا باقی تو آگے پیچھے دے لیتے ہیں نا وہ خطیب وہ جمعے کی دوسری اذان کے لیے تھا وہ خطیب کے منہ کے سامنے کھڑے ہو کے دینی ہوتی ہے نا آپ خطیب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو مسجد میں کھڑے ہو گے تو گناہ ہے تو انہوں نے بالکل خطیب کی سیدھ میں نا سینٹر میں نا ایک جزیرہ بنایا ہوا ہے چھوٹا سا اس پہ کھڑے ہو کے وہ جمعے کی اذان دیتے ہیں یہ میں شغل میں نہیں بتا رہا فزیکلی دیکھ لیں کہ آپ کے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اچھا پھر وہاں پہ جتنی چندہ بکس ہیں نا ان پہ آپ کو ایک سٹیٹمنٹ نظر آئے گی کیونکہ بہت پرہیزگار متقی لوگ ہوتے ہیں نا یہ غیبت کے خلاف جنگ جھوٹ کے خلاف جنگ سوائے شرک اور گستاخیوں کے ہر چیز کے خلاف جنگ جاری رہے گی تو انہوں نے جتنے چندہ باکس وہاں لگائے ہیں نا اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے اس چندے بکس میں جو بندہ آپ پیسے ڈال رہے ہیں نا جس کو آپ یہ چندہ دے رہے ہیں یعنی مسجد کو ان کو اس کے استعمال کے کلی اختیارات ہوں گے کہ جہاں مرضی استعمال کریں تو اب وہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑے نہیں جا سکتے اگر آپ نے پیسے ڈالے تھے مسجد کے لیے ان کو چونکہ کلی اختیار ہے تو وہ اس سے گاڑی بھی خرید سکتے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ ہر جگہ لکھی ہوئی ہے کہ اس کے جو یار یہ اسٹیٹمنٹ لکھنے کی ضرورت کیا ہے ظاہر چندہ باکس ہے تو اختیار اسی کو ہی ہے جس نے چندہ کھولنا ہے یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ خریدا ہوا مال واپس یہ تبدیل نہیں ہوگا وہ اسی لیے لکھا ہوتا ہے کہ ہم واپس بھی نہیں کر رہا تبدیل بھی نہیں کر رہا یہ جو لکھا ہے نا کہ اس میں آپ جو چندہ ڈال رہے ہیں وہ مسجد کی انتظامیہ کو جو ان کے انڈر ہی ہوتی ہے اس کو کلی اختیار ہوں گے اس کے خرچ کرنے کے تو باقیوں کے کیا آدھے ہوتے ہیں عام مسجد میں جو آپ جاتے ہیں آدھے آپ کو واپس کر دیتے ہیں وہ کلی اختیار کا مطلب یہ ہے کہ وہ بریکٹس میں سب کچھ کور یہ وہی ہے نا جس طریقے سے آپ یعنی ہیلا فقہ حنفی میں ہیلا بھی ہوتا ہے نا یہ ہیلے کی ایک ماڈرن فارم ہے پرانے بزرگوں نے کیا بچوں نے بھی اس میں حصہ ڈال دیا اچھے ہیلے ٹھیک ہو گئی اچھا ایک سوال ہے کہ حنفی علماء عربی خطبے سے پہلے جو اردو خطبہ دیتے ہیں اس کی دلیل میں وہ یہ پیش کرتے ہیں روایت مستدرک للحاکم سے حوالہ تو نہیں لکھا ہوا لیکن وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ خطبے سے پہلے کوئی واعظ و نصیحت کی بات کیا کرتے تھے تو کیا جب حوالہ ہی نہیں ہے میں نے پڑھا نہیں ہے میرا تو موقع ویسے ہی میں اس کو اجتہادی بات کہتا ہوں ہم یہ کہتے ہیں اگر وہ پہلے بھی کر رہے ہیں نا ہمارا اختلاف ہے کہ وہ کھڑے ہو کے خطبہ دیں جمعے کا خطبہ بیٹھ کے نہیں ہونا چاہیے یہ بدعت ہے اور کس نے شروع کرائی ہے یہ اپنے علماء سے پوچھیے ٹھیک ہو گیا تو یعنی عالم میہ کے دور میں شروع ہوئی ہے یہ تو یہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے جمعے کے خطبے کا اہل کون اس میں نے یہ ساری باتیں ڈسکس کی ہیں ٹھیک ہے کہ کون جمعے کے اعتبار سے اردو خطبہ عربی خطبہ کس وقت پہنچے کیا پہنچے یہ وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا جی اچھا علی بھائی ہمارے مسجد جو ہے نا وہ بہت چھوٹی ہے اور انہوں نے وہ مسجد جو ہے نا وہ شہید کر کے بڑی مسجد بنا لی ہے اب جو مسجد انہوں نے شہید کی ہے اس کو کیا پبلک پلیس بنا سکتے ہیں وہ پارک وغیرہ نہیں پہلے مسجد تھی وہ پہلے مسجد کیوں اب تک وہ انہوں نے چھوٹی پڑ گئی وہ اس کا
نہیں تو وہ چھوٹی اگر پڑی ہے تو وہ اس کے اندر ہی ہوگی نا, وہ باہر نکل گی. دوسری جگہ پہ بنائی ہے نا انہوں نے, نہیں, غلط کی ہے, کسی اور جگہ پہ نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے. مسجد جو ڈکلیئر ہو چکی ہے اس کو مسجد ہی رہنا چاہیے. اچھا علی بھائی ایک سوال ہے کہ کیا ہم حنفیوں کی مسجد میں رفع دین اور اونچی آمین اس وجہ سے کہنا چھوڑ سکتے ہیں کہ آس پاس والے ہمیں وہابی سمجھیں گے؟ نہیں, اگر آپ کو وہابی سمجھیں تو آپ کہہ دیں کہ عرض کیا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. سر جب آپ منہ سے بول کے کہیں گے نا میں وہابی نہیں ہوں, یہ تو کوئی وہابی تو نہیں بات کرے گا نا, تو آپ وہ مان لیں گے ان کو کہ میں وہابی نہیں ہوں. تو یہ کہنے سے پہلے اگر اس کا اکرام مسلم کر دیں وہ تو کس سے کرنے والے کا نہیں بہت کم ہوگا, اب تو کافی ٹالرنس آ گئی. اس سے پہلے پھر یہ کریں کہ ایک عطر کی شیشی, ایک خوبصورت سا لٹھے کا جوڑا پیک کر کے امام صاحب کو کر دیں, وہ کہیں گے ہاں یہ بھی ثابت ہے. تو بڑا مہنگا پڑ جائے گا. ہاں جی, بڑا مہنگا پڑ جائے تو گا. سر پھر اللہ سے تو کرنا ہی پڑے گا نا, تو کیا کرو, اللہ سے کرنا پڑے گا سب کچھ. اور یہ لوگوں نے پریکٹیکلی چیک کیا ہے. کیوں جی, ہمارے یہاں پہ میں نام نہیں لیتا چونکہ میں جیلم شہر میں رہنا بھی ہے, یہاں پہ ایک بہت بڑا مزار ہے اور بڑے اسٹرانگ قسم کے ان کے فالوورز ہیں, بڑے نمازی بھی ہیں, سب کچھ ہے. اس گاؤں میں ان کی مسجد میں جو بندہ نماز پڑھتا تھا وہ باہر کے ملک میں تھا, میرے لیکچرز دیکھتا تھا, انہوں نے سنت کے مطابق نماز شروع کر دی. وہ کہتے ہیں میں ڈر رہا تھا کہ میں واپس جاؤں گا ادھر نماز پڑھوں گا تو پیروں کا تو گڑھ ہے وہ, تو مجھے کیسے, میں تو پہلے کہتا میں تو بچپن سے وہاں اس مسجد میں جانے دیتا تھا, وہ تو انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھنے دینی جڑا جانا دینا سی. کہتے میں نے کہا جی مجھے, کہتے مجھے علی بھائی آپ کی بات یاد آئی, کہتے میں نے پیسے عطر یہ وہ سب گفٹ خریدے جاتی مولانا صاحب کو دے دیے. ٹھیک ہو کہتے, تو کہتے نماز پڑھی کوئی نہیں ہوا. کہتے اگلی نماز کا وقت ہوا تو وہ کہتے میرے نام لے کے مولانا نے کہا کتنے یار جان دے نا آئے سب کے جان دینا کتنے رہ گئے سر. ترمذی کی حدیث ہے ہر امت کا ایک فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. لوگ کہتے ہیں ڈنڈا پیر, ڈنڈا پیر نہیں ہے, پیر مال ہے. ڈنڈے نال سارے کام نہیں ہوتے, مال نال سارے کام ہو جاتے تھے. علی بھائی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نماز جمع بھی کی جا سکتی ہیں, جبکہ دنیا میں اس وقت کوئی ایسی مسجد شاید ہی ہو گئی پہ جہاں پہ نماز جمع کی جا سکتی ہوں. ہے نا جی, بازیوں کی ہے نا مسجدیں. قطر اس میں قطر ہے وہ جگہ نہیں, قطر نہیں, کون سی اور عرب اسٹیٹ ہے, عمان. عمان کی ساری مسجدوں میں نمازیں جمع ہوتی ہیں, ظہر اثر جمع ہوتی ہے, مغربی عشاء جمع ہوتی ہے, اور اہل حدیث ان کی اہل تشیعوں کی مسجد میں بھی ہوتی ہے. آپ تو چلے جائیں, نہیں ہمارا تو مسئلہ حل ہے نا, نماز کی بات ہو رہی ہے نا, میجورٹی تو ایسے نہیں ہے نا, اکثریت جو ہم پوری دنیا میں دیکھ لیں. پوری دنیا میں اکثریت تو ایسی نہیں ہے کہ جو یالی مدد کو شرک سمجھتی ہو, تو کہنا شروع کر دیں آپ, علمی بات کریں. میجارٹی کو چھوڑتے ہیں, میجارٹی از ناٹ اتھارٹی. سوال یہی کر رہے ہیں کہ پھر اگر ہم نے جمع کرنی ہے, ہم نے کرنی ہے تو آپ خود اپنی جماعت کرا لیں. ہم ہے نا, میں نے تو نہیں ہے نا, خود کروا لیں جماعت. دوسرا حال بھی میں بتا دیتا ہوں کہ آپ زور کی نماز جماعت سے پڑھیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ اثر اپنی ساتھ ہی پڑھ لیں. اگر دو سے ساتھ کھڑا کر لیں, کسی کی سنتے زور کی پہلے کی رہ گئی ہیں اس کو امام بنا کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, وہ سنتے ہو جائیں گے, آپ کے فرض ہو جائیں گے, جماعت کا ثواب آپ کو مل جائے گا. بڑے طریقے ہیں, اور سب سے بہتر یہ کہ آپ اہل حدیث کی مسجد میں چلے جائیں. وہاں کئی نمازی لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں دوسری جماعت کرنا کوئی جرم نہیں ہوتا. جب نمازی لیٹ ہوا ہو نا کوئی, اس کو سر اگے ہو اور زور پڑے تو اثر پڑھ لو, کیونکہ نیت میں فرق سے نماز ہو جاتی ہے. میں نے بتایا صحیح بخاری سے سولوشن دے دیا. اور عرب ملکوں میں تو بہت ہے, وہاں تو 50-50 جماعتیں ہوتی ہیں, اس کو کیا ٹینشن ہو گئی ہے. انہیں اسلام پھیرنا ہے تو ایک جماعت اور تیار ہونی ہے, یہ پیچھے زور پڑے ہوتے پیچھے اثر پڑے, مسئلہ حل. لاہور کا کرایہ بھی دینے اسی نال. عشاء کی نماز دیر سے پڑھنا افضل ہے, تو کیا عشاء کی نماز آخری پہر میں گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ افضلیت میں اور واجبیت میں فرق دیکھیں نا. جماعت تو واجب ہے نا, اگر کسی مسجد میں ڈلے جماعت ہو رہی ہے آپ وہاں جا کے پڑھ لیں. آپ واجب کے پیچھے افضلیت کو نہیں پکڑیں گے. افضلیت تو جسٹ ایک بہتری ہے نا, واجب تو نہیں جوڑنا نا. جماعت سے ہی نماز پڑھیں. اگر آخری پہر میں کہیں جماعت ہوتی ہے وہاں جا کے کروائیں. صحیح. کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی جو نماز کے بعد دعا میں کہتا ہو یا رسول اللہ انظر حالنا, اس طرح کی کلمات کہتا؟ اس کو سمجھائیں میرے بھائی, کیا کرے حل. یہ تو رشید احمد گنگوئی نے بھی لکھا ہے فتاوی رشیدیہ میں کہ اگر کوئی یا رسول اللہ انظر حالنا اس نیت سے کہے کہ اللہ تعالیٰ میری بات نبی علیہ السلام تک پہنچائے گا, یا رسول اللہ میرے پہ نظر کرم کریں, اور نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں اللہ سے دعا کریں گے, تو یہ جائز ہے. تو یہ تو دیوبندیوں کے نزدیک بھی جائز ہے.
تو حالانکہ دونوں ہی غلط ہے ہمارے نزدیک، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ صحابہ سے ثابت ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے جب ایک جو ہے وہ دھوکے سے شہید کیا گیا کچھ صحابہ کو، تو انہوں نے مرتے وقت دعا کی تھی اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. تو اس کو کہ یا رسول اللہ انظر حالہ نہ کہیں، آپ یہ کہیں کہ اللہ جو ہمارے نبی نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں ہمیں ان دعاؤں میں سے حصہ عطا فرما. اس کو ایجوکیٹ کریں. باقی کس کس چیز کا رونا روئیں گے یار، ہم کس کس چیز کا رونا سمجھا ہی سکتے ہیں نا یار. کیا نماز وتر میں دعائے قنوت کے علاوہ کچھ اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، دروشی بھی پڑھنا ہوگا آپ نے، اور دعائیں بھی پڑھیں کافی لمبے. قنوت نازلہ میں تو بے شمار دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، نبی اسلام نے بھی پڑھی ہیں. قنوت وتر میں؟ قنوت وتر میں بھی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دعا ہے نا، دعا تو آپ پڑھ لیں. اچھا، ایسا دوپٹہ جس میں سر کے بال نظر آتے ہوں، خواتین کے لیے سوال ہے، تو ایسے دوپٹے میں اوڑھ کے نماز ہو جائے گی؟ ہاں جی، اس کو ڈبل کر کے اوڑھ لیں، نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. عورتیں ایسے ہی کرتی ہیں، ان کو پتہ ہے یہ بات. جو باریک چادریں ہوتی ہیں نا اس کو ڈبل کر کے اوڑھتی نہیں، اس میں اگر بال نظر آ رہے ہیں اس خاص جو ایک ہیں. سر ڈبل کر کے جب اوڑھیں گے نا تو اس میں سے بالوں کی صحیح بات نہیں نظر آتی. ٹھیک ہوں گے جس طریقے فزیکلی، تو ان کو پتہ ہے. دوسرا نماز کے لیے لازم رکھ لیں اسکارف وغیرہ، اس میں کیا مسئلہ ہے. اچھا، اہل حدیثوں کی غالب اکثریت نماز کے بعد دعا نہیں کرتی، جبکہ فرض نماز کے بعد دعا کا حکم. کدھر دعا کا حکم ہے؟ دعا کرنی چاہیے، ترغیب ہے کافی. نہیں، کیا ترغیب ہے؟ فرض نماز کے بعد دعا کرنی تو صرف اہل حدیث ہی کرتے ہیں، باقی تو کرتے ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ کون پڑھتا ہے؟ یہ دعائیں ہیں نا. سنت اذکار جو گرین کارڈ پہ 17 لکھے ہوئے ہیں یہ تو اہل حدیث ہی کرتے ہیں. جو بندی بریلویوں کے تو مفتیوں کو بھی اذکار نہیں آتے، تو اہل حدیث تو دعائیں کر رہے ہیں. آپ یہ کہیں کہ اہل حدیث دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے نہیں کرتے، تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے. آپ ٹوائلٹ میں جاتے وقت یوں دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نالی اندر نہیں. روٹی کھانے سے پہلے یوں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایسے ہی کہہ لیتے ہیں. تو دونوں طریقے جائز ہیں. افضلیت غیر افضلیت کا فرق. جو بند بریلوی تو دعا کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو انہوں نے چاند ایک جو باتیں سیکھی ہوئی ہیں وہی کرتے ہیں. اجتماعی دعا جو ہے وہ تو ویسے ہی ثابت نہیں. کیا وضو کی ترتیب ضروری ہے؟ کیا صرف وضو کے فرائض ادا کرنے سے وضو رہتا ہے؟ ہاں ہو جائے گا، قرآن میں تو صرف فرض ہی آئے ہیں، ہو جائے گا. ترتیب بھی ضروری ہے، اسی ترتیب سے ہی کرنا ہو. کیا جسم کے غیر ضروری بال جو ہیں وہ بلیڈ کے علاوہ بھی کسی چیز سے آپ رموو؟ ہاں جی، اس کے علاوہ کریمز ملتی ہیں، اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. باقی جو تیسرا طریقہ ہے وہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، وہ بال اکھیڑنے والا ہوتا ہے، وہ پرانے لوگ ہی کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بال اکھیڑے جب جاتے تھے تو وقت کے ساتھ وہ بال کم ہو جاتے تھے. اس طرح لگانے سے بال بڑھتے ہیں. اس طریقے سے بال صفا جو کریمیں ملتی ہیں ان سے بھی بال کم ہو جاتے ہیں. وہ ہم لوگ تو چونکہ یوز نہیں کرتے ہیں، عورتیں زیادہ یوز کرتی ہیں، ان کو پتہ ہے وہ مل جاتی ہے کریم. بال اکھیڑنے والا کوئی اسلاف سے ملتا ہے ہمیں کہ وہ کھیڑا کرتے تھے بال غیر ضروری؟ بخاری مسلم میں الفاظ اکھیڑنے کی تو ہیں، مونڈنے کے الفاظ تو کہیں نہیں ہے. اکھیڑنا، بالوں کے بغلوں کے بال اکھیڑنا، اکھیڑنے کا لفظ ہے. مسلم شریف میں جو 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ناخن کاٹنا، مونچھیں پس کرنا، اس میں بغلوں کے بال اکھیڑنا ہے ہی اکھیڑنا ہے. لیکن اس طرح صاف کرنا بھی ثابت ہے. صحیح بخاری میں ہے وہ جو ایک صحابی تھے جن کو قید کر لیا گیا تھا، تو بعد میں ان کا کیا نام تھا، عاصم نہیں اور تھے کوئی، عاصم یا زید بن عاصم بن ثابت تھے ان کو. تو وہ انہوں نے پھر اس طرح مانگا تھا بال ریموو کرنے کے لیے. جواز ہے اس طرح سے. کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ قربانی اپنے وطن میں کرو؟ نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ایسی کوئی شاید حدیث ہو کہ قربانی کی کھال اپنے فرقے میں دو، ہو سکتا ہے یہ والی کوئی ہو، وہ والی تو کوئی نہیں میرے لیے. اجتماعی قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ جو اہل حدیث نے جو تماشا بنایا نا کہ جی اگر ایک بھی بریلوی دیوبندی شریک ہو گیا باقی ساروں کی قربانی گئی، کیونکہ وہ مشرک ہیں اور مشرک قربانی نہیں. باقیوں نے بھی بنایا ہوا یہ والا مسئلہ. نہیں، شاید ہوتا ہے وہ نجدی کو وہ بھی کہتے ہو. میں نے زیادہ تر اہل حدیث سے سنا ہے. میں جب تک بریلوی تھا میرے دماغ میں بھی کبھی یہ چیز کسی نے نہیں ڈالی تھی کہ جی کوئی اہل حدیث نہ آ کے حصہ ڈال دے. میں نے دیوبند سے ہو سکتا ہے آپ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں نا، زیادہ زیادہ شیطنت جو پھیل رہی ہے وہ ایجوکیٹ بھی ہو رہے ہیں. ہمارے نزدیک تو جب تک کوئی مسلمان آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا کافر نہیں کہہ رہے ہیں تو آپ اس کا حصہ شامل کر لیں.
تو اس میں ایک ضمن سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑی قربانی کے حصے 7 کرنا لازمی ہے. گائے ہے مثلاً, وہ کہتے ہیں جی 3 میں نے ڈالے ہیں اور 3 میرے ایک دوست نے ڈالے ہیں, تو وہ 7. یہ نہیں کہتے, میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, آپ نے ضروری وہ لطیفہ دوبارہ سننا ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ قربانی میں 7 حصے ہیں نا گائے میں, زیادہ سے زیادہ 7 ہیں. ایک بھی بندہ پوری گائے دے سکتا ہے, یہ مانتے ہیں وہ. 2 بھی دے سکتے ہیں, 3 بھی دے سکتے ہیں. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر 3 بندے ایک گائے دے رہے ہیں نا, تو آپ اس کے 7 حصے کریں. 7 حصے کر کے 3 کو ایک ایک حصہ دے دیں, باقی کتنے بچ گئے؟ 4. 4 کو کہتے ہیں دوبارہ سے مکس کرے, اس کے پھر 3 کرے. یقین کرو گورا سنے نا, میں کہنا ہے ساڈے مولویاں دیاں فقہ دیاں کتاباں تے تقریراں اللہ کا شکر ہے کہ انگریزی میں نہیں ہے. وہ کہے گا تو کڈیا کیا ہے دے جو, بجائے کہ آپ پوری گائے کے آپ نے 3 حصے کر کے برابر تقسیم کر لیے. یہ بھی وہی ہے. اور یہ ہے کہ آپ نے 7 حصے کیے, 3 ایک ایک کو دیے, باقی جو 4 تھے ان کو دوبارہ مکس کر کے اس کے 3 بنا کے پھر تینوں کو ایک ایک دے دیا. ٹھیک ہے, یہی ہے بھائی میرے. 250 دے نوٹ ہو 10 جڑا 100 روپے ہی بنے گا, 10 دے 10 نوٹ ہو تبھی 100 ہی بنے گا. ٹھیک ہے نا جی, اینڈ سینٹ تو وہی ہے نا. لیکن اب وہ فقہ کی کتابیں انگلش میں آنا شروع ہو جائیں گی. کیوں؟ آپ کو دیکھ کر. نہیں, وہ نہیں کریں گے آپ, کیونکہ پہلے انگریزوں کو میں نے اتنا متنفر کر دیا, وہ کہیں گے اچھا یہ ہوا ہے, چھوڑ دو. کیا ہم پیسے دے کر اپنی غیر حاضری میں قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں کروائیں, کیوں نہیں, نیابت ہوگی, کیوں نہیں کروائیں. کیا دمبا یا بکرے کی قربانی کے لیے گفٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا دمبا یا بکرا قربانی کے لیے گفٹ کیا جا سکتا ہے؟ کس کو گفٹ کرنا ہے؟ کسی کو بھی, غریب آدمی کو, کہ بھائی ٹھیک ہے آپ. ہاں ہاں ٹھیک ہے, کریں, کیوں نہ کریں, بالکل کریں. حج عمرہ بھی کروا سکتے ہیں آپ, کروائیں. قربانی کا گوشت کتنے عرصے کے لیے اسٹور کیا جا سکتا ہے؟ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 3 دن سے زیادہ منع کیا تھا, پھر آپ نے اجازت دے دی. اور اس میں آتا ہے بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ ان دنوں مطلب وہاں پہ قحط سالی تھی, لوگوں کے پاس غریب تھے, تو نبی علیہ السلام نے ترغیب دیا کہ 3 دن کے اندر بانٹو. تو میں نے اس پہ یہ کہا تھا مسئلہ 52 میں کہ آج بھی اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ فلاں جگہ ایسی آفت آئی بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں زلزلے یا سیلاب کی وجہ سے, 3 دن سے زیادہ کوئی اسٹور نہیں کرے گا, تو یہ ایگزیکٹو حکم آج بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہ اس کو کریں. بلکہ یہ گورنمنٹ تو, میں تو گورنمنٹ کو مشورہ دیتا ہوں, نئی گورنمنٹ آئی ہے, کہ یہ ایگزیکٹو آرڈر دے سکتے ہیں کہ قربانی کی کھالیں صرف حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی جائے. وہ پھر اور متنازع ہو جائیں گے. پھر کریں گے نہیں, مجھے بھی پتہ نہیں کریں گے, میں مشورہ تو دوں نا. کبھی اسلامی حکومت آ رہی, کیونکہ اسلام میں بیت المال تو ایک جگہ ہی ہوتی. نہیں وہ میڈیکلی تو ایشو ہے, آپ زیادہ دیر اسٹور کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کتنے مہینے تک کھانا چاہیے گوشت؟ 15 دن تک. 15 بعض 1 مہینہ کہتے ہیں, تو زیادہ دیر تو اسٹور گوشت کو نہیں کرنا چاہیے. کیا کر ہاں ختم ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کہڑے نے جڑے سال اسٹور کرتے ہیں. کیا قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ ہاں پھر اس کے اوپر کلپ بھی ہے, سنت واجب ہے. یہ آج تک کسی نے کیا کیا قرض لے کر سالی کی شادی پہ جوڑے سلوائے جا سکتے ہیں؟ وہ سارا کام ہی قرض پہ چل رہا ہے ہمارا. کمیٹی کیا ہوتی ہے؟ قرض. آپ موٹر سائیکل بھی قرض پہ ہی اٹھاتے ہیں جب آپ کمیٹی ڈال کے اٹھاتے ہیں یا قسطوں پہ اٹھاتے ہیں. تو دنیا میں کون سا کام آج کل ماڈرن ایج میں قرض کے بغیر ہو رہا ہے؟ کروڑ پتی لوگ بھی مقروض ہیں, پھر تو قربانی کسی پہ نہیں بنتی. کریں گے جو اتار سکتا ہے آسانی سے وہ قرض لے کرے, وہ باقی اپنی ضرورتیں بھی تو قرض سے ہی پوری کر رہا ہے نا, کوئی حرج نہیں. وہ تو غریب بندے کے لیے تھا جس نے کبھی اپنے کام کے لیے بھی نہیں قرض لیا, زندگی موت کی کشمکش بن, اس کے اوپر نہیں ہے. یہ آج جو کروڑ پتی مقروض ہیں ان کے اوپر کہاں سے وہ مقروض ہو گئے؟ اکثر یہ بھی سوال آ جاتا ہے کہ بھائی پاکستانی جو ہر بندہ ہے وہ تقریباً 1.25 لاکھ کا مقروض ہے, تو اس پہ قربانی نہیں. تو 1.25 لاکھ اگر وہ مقروض ہے تو ماشاءاللہ پاکستان میں کروڑوں تو چلے نہیں, لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو یہ 1.25 لاکھ کا قرضہ اتار سکتے ہیں. تو اتارا ہے ابھی تک کسی نے؟ کسی پراپرٹی ڈیلر نے, کسی سیاسی لیڈر نے؟ ہمارے سیاسی لیڈر یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ گورنر ہاؤس کو جو ہے وہ فلاں بنا دیں گے, لیکن اپنے گھر کا تو ذکر نہیں کرتے کہ اس کو بھی ہم, اتنا بڑا گھر تو ہماری ضرورت نہیں تھی, ہم بیچ کے اسے بھی قومی خزانے میں جمع کرواتے ہیں. یہ بھی تو ہونا چاہیے نا سٹانس. اس طریقے سے پرانی حکومتیں بھی جو ہیں کتنے کتنے ہزار کنال کے گھروں میں وہ رہتے رہے, قوم کا درد کھائی جاتا ہے ان کو, اپنے گھر تو وہی ہیں.
کیا حاجی 2 قربانی کرے گا, ایک حرم میں دوسرا؟ نہیں, حج کی قربانی کا تو اس عید قربان سے تعلق ہی نہیں. حاجی پہ تو عید قربان ہے ہی نہیں ہے, وہ تو حج تمتع کے ساتھ وہ والی قربانی ہے. اگر کچھ دینا چاہتا ہے ضرور دے, اس کی مرضی ہے اپنی. نبی علیہ السلام سے کوئی ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے یعنی اس کو اسپیسیفائی کیا ہو کہ جو حاجی ہے وہ 2 قربانیاں دے. اگر قربانی کا جانور مر جائے, وہ یار قربانی ختم ہوگی, ان سوال لے کے بیٹھے ہو, تجھے کو اور گل کرو, چھڑ دو. پچھلے تھے نا, اور سر میں کہنا مسئلہ 52 میں سب کچھ بیان کیتے ہیں, یہ بھی آپ جتنی پوچھے ہیں میں نے بیان کیے ہوئے, چھوڑ دے قربانی کے سوال, اور کوئی سوال کرو. یہ نکال دیں پھر اس کو. دیکھو نا, تسی محرم وچ جڑا روزے دے مسئلے پوچھ رہے ہو, کسی دا کیا انٹرسٹ ہے؟ ٹھیک ہے, قرض اتارے اتنی ہی قربانی کرے ان پیسوں پہ جو اس کو اس سے سیو کی ہو. اور سر اتنے نا اسپیسیفائی سوال پوچھیں, کچھ سے قرض اتار دے, کچھ سے قربانی دے دے, قربانی تو دے نا. اگر اس کے علاوہ سوال ہیں تو ان پہ ٹائم لگائیں, یہ ٹائم ضروری نہیں. مسئلہ 52 قربانی کا میں نے ہر مسئلہ بیان کیا, جتنے آپ نے پوچھے نا یہ بیان ہوئے میں, تو آپ زیادہ ٹائم نہ اس پہ ضائع کریں. کیا حج میں طواف افاضہ جو ہے وہ 10 ذی الحج کے چند دن بعد کیا جا سکتا ہے؟ چند دن بعد نہیں کیا جا سکتا, 10, 11 اور 12 یہ ہے دن. کیوں جی 10, 11, 12, 13 کی اثر سے پہلے آپ نے پھر وہ اگر وہ 12 کی رات ہوگی تو 13 کی اثر بھی آپ نے وہاں جانی, تو فوراً نہیں کرے. اور اس میں مشورہ دوں گا حج پہ مسئلہ 54 ABCD ہے, اس میں نے بتایا کہ پہلے دن ہی طواف جو آپ جو ہے نا وہ طواف افاضہ یا طواف زیارت کر لیں, آسان ہے, لیکن دن کے وقت نہ کریں. دن کے وقت آپ جب بھی کریں گے مشکل ہوگی. مغرب کے بعد کریں, آپ فارغ ہو جائیں گے. مغرب کے بعد 1 گھنٹے کے اندر طواف ہو جاتا ہے, جتنا مرضی رش ہو, کیونکہ آپ کے اندر انرجی ہوتی ہے, دھوپ نہیں ہوتی اوپر, آپ کر لیتے ہیں. ہم نے اسی وقت ہی کیا تھا. دن کے وقت کریں گے تو لوگوں نے 7, 8 گھنٹے میں بھی طواف کیا, 7, 8 گھنٹے, حالانکہ 7 چکر ہی ہوتے ہیں, رش بھی ہوتا ہے, ہر کوئی اس جلدی میں ہوتا ہے. رات کو لوگ اس لیے وائٹ کرتے ہیں کہ واپس دوبارہ مینا بھی آنا ہوتا ہے, تو وہ آ سکتے ہیں. رات کا تھوڑا سا حصہ بھی مینا میں گزار لیا تو ٹھیک ہے, واپسی پہ پیدل مینا آئے. گاڑیوں پہ آئیں گے تو آپ فجر کے بعد ہی پہنچیں گے. گاڑی تو چلتی نہیں صحیح طریقے سے, وہ اتنی سست روی سے چل رہی ہوتی ہے. کیا میت کو قبر میں اتارتے وقت اذان دینا ثابت ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے. اگر کوئی رشتہ دار خود ہی ہمارے ساتھ تعلق نہ رکھنا چاہے تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ اس کا خوشی غمی کا تعلق رکھیں نا. پینگے نہیں بڑھانا چاہ رہے تو آپ ٹھیک ہے, ضروری تو نہیں کہ پینگے بڑھانی ہے, صلہ رحمی کرنی ہے, اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں, بول چال بند نہ کریں, جب سامنے آ جائے سلام کریں, دیٹس آل. وطن کو دھرتی ماں کہنا کیسا ہے؟ دھرتی ماں ان معنوں میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو اگر کوئی اس اعتبار سے ماں, یعنی وہ قرآن میں بھی آیا نا کہ اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا, اسی میں تم لوٹائے جاؤ گے, اس اعتبار سے تو ماں ہے کہ پروان ہم اسی کی خوراک سے چڑھتے ہیں. ان معنوں میں اگر وہ کہہ رہا تو ٹھیک ہے, اور تو دوسری والی ماں تو کوئی نہیں کہتا نا, یہ اصطلاحی معنوں میں کہہ رہا ہوتا ہے نا, لغت کے معنوں میں تو نہیں کہہ رہا ہوتا. ایون جو گاؤں ماتا بھی کہتے ہیں, ان سے بھی اگر پوچھیں کہ آپ کی ماں ہے, وہ کہیں گے نہیں, جس طرح ماں رزق پورا کرتی ہے تو خدا کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. سر گائے تو آدھا رزق ہے, گائے کے دودھ سے دہی بنتا ہے, دودھ آپ پوری غذا ہے, دیسی گیہوں سے بنتا تھا, پھر گائے کے گوبر تھاپیاں لگاتے سن, وہ ایندھن کہتے سن کہ گھر گائے ہے تو ادھا رزق ہے. اور آپ کو کیا چیز چاہیے؟ گائے اگر موجود ہے تو اسی لیے کہا جاتا ہے خدا کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. ٹھیک ہے نا, سب کچھ ہی اس کے اندر رکھ دیے, اور پھر وہ بچے دیتی ہے, اور آگے سلسلہ چلتا رہتا ہے. کھیتی باڑی بھی دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. گاڑی کے بڑے فضائل ہیں جناب. گاڑی کی بیک سائڈ پر یا فرنٹ پر قرآنی آیات یا حدیث لکھنا کیا؟ کوئی ضرورت نہیں لکھوانے کی. کیا کریں گے اس میں سے, کیا نکالیں گے آپ؟ کیوں لکھوانا چاہ رہے ہیں؟ برکت کے لیے. برکت اس سے کوئی نہیں ہونی ہے. آپ اپنے گلے میں بھی لٹکا لیں, کوئی برکت نہیں ہونی, پڑھنے سے ہونی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ونڈ سکرین کے اندر کی طرف جو شیشہ ہوتا ہے بیک مرر, اس کے ساتھ آپ سبحان اللہ سخر لنا لٹکا لیں تاکہ آپ بیٹھتے ہی آپ کو دعا پڑھنا یاد آ جائے. ٹھیک ہے نا. باقی وہ جو آپ نے ونڈ سکرین کے پیچھے جو لگایا ہوا ہے وہ کس نے, آپ نہیں پڑھ رہے, آپ نے پڑھنا ہے اس کو, کسی نے نہیں. وہ سوچتا ہے پیچھے سے آنے والا پڑھ لے. کون پڑھے گا؟ کوئی نہیں پڑھے گا, اس طرح کوئی نہیں پڑھتا. اذان ہو رہی ہے, لوگ مسجد میں نہیں جا رہے, جو پیچھے سے آنے والا پڑھنے ذہن والا ہے وہ آپ کو دیکھے بغیر پڑھے گا. جائز ہے اگر لکھوا لیں, ہم نہیں کہتے نہیں جائز, لکھوا لیں. میرا تو خیال ہے آپ نے لکھوانا ہے تو آپ لکھوائیں ھذا من فضل ربی, صحیح, یہ میرے رب کا فضل ہے. کیا آپ لکھوائیں نہ میں وابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے.
جیسے وہ الیاس قادری صاحب نے اناؤنسمنٹ کی تھی نا کہ سارے جو ہمارے دعوت اسلامی والے اپنے پیچھے لکھوائیں گاڑیوں کے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ بھی لکھوایا جا سکتا ہے. تو گاڑی کا نقصان کون بڑھے گا پھر کون سا؟ لکھوانے کے بعد. کیا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو مار سکتا ہے؟ کس وجہ سے؟ مطلب اکثر یہ ظلم و ستم والا معاملہ چلتا رہتا ہے نا, بڑے بھائی نہیں مارنا. اگر مار دیتا تو چھوٹا جواب میں نہ مارے, بدلہ نہ لے. شریعت میں کس حد تک اجازت ہے؟ شریعت میں یہ ہے کہ مطلب باپ اولاد کو مار سکتا ہے, اور اگر باپ فوت ہو گیا اور بڑا بھائی ہے, چھوٹے بھائی چھوٹے ہیں, واقعی اس کی سرپرستی میں, تو کبھی ضرورت کے تحت اگر ہاتھ لگا لے اولاد ہے, وحشیوں کی طرح پٹائی تو نہ کرے. بالوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ کس لیے؟ کمائی کے لیے. نہیں, کیا کون سے بال کس کے؟ بالوں کی وگ ہو, اور ویسے بھی بیچتے بھی ہیں. عورتوں کے بال مونڈ کر کے تو بیچ رہے ہیں, تو چوری کا کام چل رہا ہے. میرا خیال ہمارے ملک میں تو یہ بین ہے, شاید ہے بھی غلط ہی ہو رہا ہے, اور غلط ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب شام سے مدینہ شریف آئے نا, تو انہوں نے ایک خطبہ دیا, اس میں انہوں نے ایک بڑی سی گت اٹھائی ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کے بڑے بزرگ کدھر گئے ہیں, تم کو نہیں بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے عورتوں کے اوریجنل بال کا جوڑا کرنے سے منع کیا ہے دوسری عورت کے بالوں میں, یہ کہ تم لوگ یہ کیوں گتیں بیچ رہے ہو یہاں پہ. یہ صحیح مسلم میں. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اوریجنل بالوں کی وگ اور جوڑا جو کسی دوسرے کے ہوں یہ حرام ہے. ہماری عورتیں اس لیے پرانگدہ وہ استعمال کرتی ہیں, وہ ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ اپنے بال یہاں سے اتروا کے اوپر لگوا لیں, جس طرح نعمان علی خان صاحب نے لگوائے ہیں, وہ بالکل گنجے تھے نا, انہوں نے اپنے بال ہی لگوائے ہیں. اور اپنے بال آپ لگوا سکتے ہیں, کسی دوسرے کے نہ لگوائے. ویسے دوسرے کے لگتے بھی نہیں, بڑی اوقت ہے, جسم قبول ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا, وہ ٹرانسپلانٹ والا تو ایشو ہی بہت خطرناک ہے. آپ پتہ ہے دوسرے بندے کی ذرا سی چیز آپ کے جسم میں داخل کر دی جائے نا, تو وہ جسم اس کو ایسے ریئیکٹ کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اذان میرا خیال کتنے رہ گئے اب؟ بس پھر اس کو میرا اگلی بار پہ ابرار بھائی کر دیں. ہاں کافی ٹائم ہو گیا, تو کیونکہ اگلی مجلس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو رکھنا ہے نا. ٹھیک ہو گیا نا جی؟ ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.